بھائی پیغام یہی ہے کہ آ، میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ اپنا قیمتی سامان لے کے باہر نہ نکلیں. تو اگر اس طرح کریں گے تو جی نہیں سکیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پریشر بلڈ ہو. اور پریشر بلڈ ہونے سے دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ کل کو میری جگہ نا آپ بھی ہو سکتے ہیں. تو خدا نہ خواستہ اگر یہ انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہو یا کسی اور دوست کے ساتھ ہو تو بہتر یہ ہے کہ جس کے ساتھ ہو گیا کم از کم ہم اس کو اتنا شیئر کریں کہ ارباب اختیار تک جو ہے وہ اس کی آواز جائے اور وہ اس پہ کوئی مطلب لائحہ عمل جو ہے وہ طے کریں. کوئی دیکھیں شکیل بھائی میں کیونکہ اب جو کانسیپٹ ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اندر اس میں ون مین شو والا کانسیپٹ ہے. شوٹر بھی آپ خود ہیں, ایڈیٹر بھی آپ خود ہیں, کانٹینٹ بھی آپ خود بناتے ہیں اور اسکرپٹ بھی آپ خود لکھتے ہیں. میرے بیگ میں بھائی جان ایک ایڈٹ مشین تھی, ایک لیپ ٹاپ تھا ایچ پی کا, اور وہ قریباً 1,40,000 روپے اس کی مالیت تھی. اس کے علاوہ ڈی جے آئی ایکشن 5 ایک کیمرہ جو کہ میں نے ریسنٹلی ابھی خریدا تھا ڈی جے آئی کے آفیشیل اسٹور سے, جس کی انسٹالمنٹ 5 ابھی بھی باقی ہیں. اور پھر چھوٹی موٹی چیزوں کی تو کوئی گنتی نہیں ہے. 2 ہارڈ ڈرائیوز تھیں میرے پاس, ایک ایس ایس ڈی تھی 512 جی بی کی, ایک 512 جی بی کی پاسپورٹ ڈرائیو تھی, میموری کارڈ سے فلیش ڈرائیوز تقریباً تھیں. سر اندازہ مالیت کتنی ہوگی اس کی؟ بھائی اگر لگ بھگ لگائیں تو کم از کم 4,80,000 روپے سے لے کر السلام 5,10,000 علیکم کے ناظرین، بیچ میں آپ کوئی اس دیکھ رہے کی ہیں مالیت ہے. سیاسی پوائنٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان شکیل ذکی. اس وقت میں موجود ہوں کراچی پریس کلب میں. میرے ساتھ سینئر فوٹوگرافر، سینئر کیمرامین اور کراچی پریس کلب کے سینئر ممبر جناب دانش صاحب موجود ہیں، جن کے ساتھ آج سے چند روز قبل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کے اندر ان کا قیمتی بیگ جو کہ جس میں کیمرہ اور دیگر ایکوپمنٹس موجود تھے وہ ان سے ڈکیت چھین کر لے گئے. ناظرین، اس طرح کے واقعات شہر کراچی میں آئے روز کہیں نہ کہیں رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک جرنلسٹ سے کیمرہ اور اس کے دیگر ایکوپمنٹ چھین لیے جائے تو سمجھ لو اس کا ہاتھ پیر کٹ گئے. لیکن سندھ گورنمنٹ جو کہ عوام کے تحفظ کی ذمہ دار ہے، لیکن اس کی جانب سے ابھی تک شہر کے اندر اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے. ہم سوالات کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام شکیل بھائی, کیا حال ہے؟ جی سر الحمدللہ. دانش بھائی، یہ افسوسناک واقعہ آپ کے ساتھ کس طرح رونما ہوا؟ بھائی میں صبح اپنے گھر سے نکل رہا تھا آفس کے لیے, اور آفس کے بعد میں پارٹ ٹائم کام کرتا ہوں, تو بس سارا سامان میرے ساتھ تھا کیونکہ 4 بجے 4:30 بجے 5 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر میں اپنی فری لانس فلم میکنگ کا کام کرتا ہوں, یوٹیوب پہ بھی کچھ ویڈیوز کرتا ہوں کبھی کبھی. تو بس وہ سارا ایکوپمنٹ میرے پاس تھا اور کچھ کیش پیسے تھے جو کہ مطلب مجھے پیمنٹ ملی تھی ایک جگہ سے, میں نے کہا اس کو بینک میں سبمٹ کرا دوں گا. تو بس وہ لے کے میں نکل رہا تھا. میں بس اپنے گھر سے نکلا ہوں, بائک پہ سوار ہوا ہوں. ابھی میں نے بائک کی چابی بھی نہیں لگائی تھی بائک میں کہ سامنے سے 2 مسلح افراد آئے اور آ کے انہوں نے گن تان لی میرے اوپر اور کہا کہ جی تب جو کچھ ہے آپ نکال دیں. سیل فون کا تقاضا پہلے کیا. میں نے ان کو کہا کہ فون نہیں ہے, اور حقیقتاً میری جیب میں فون نہیں تھا, فون میرے بیگ میں تھا. تو انہوں نے کیا یہ کہ بھائی مطلب جب آپ ان کو یہ بول دیں نا کہ جی فون نہیں ہے آپ کے پاس, تو پھر وہ اتنا زیادہ غصے میں آ گیا, اس نے گن چیمبر کر کے میری گن پٹی پہ رکھی. تو میں نے اس کو اپنا والٹ دیا, میں نے کہا بھائی اس میں 5-6 ہزار روپے ہیں, یہ آپ لے لو. اسے میرا والٹ میرے ہاتھ سے چھینا. میں نے اس کو کہا کہ بھائی والٹ آپ نے لے تو لیا ہے, اب آپ ایک کام کریں کہ تب ڈاکیومنٹ جو اس میں ہیں شناختی کارڈ وغیرہ وہ مجھے دے دیں آپ. تو اس نے کہا یہ میں پھینک دوں گا آگے جا کے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کی نظر میرے بیک پیک پہ پڑی, میں نے بیگ ٹانگا ہوا تھا. اس نے کہا یہ بیگ اتارو. میں نے اس سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا بھائی اس میں صرف کتابیں ہیں, آپ اس کو چھوڑ دو. اس سے کہا کتابیں ہوں گی تو میں پھینک دوں گا, بیگ اتارو. خیر جب میں نے اس سے حجت کرنے کی کوشش کی تو دوسرے والے نے بھی پسٹل نکال لیا. پھر میں نے کہا کہ بھائی جان ہے تو جان ہے. میں نے پھر اس کو اپنا بیگ دے دیا اور وہ بیگ لے کے وہاں سے رفو چکر ہو گئے دونوں. میں ان کے پیچھے پیدل گیا کافی دور تک. میں نے کہا شاید میرا والٹ پھینک دیں پیسے نکال کے, لیکن وہ سب چیزیں ساتھ لے گئے. اس کے بعد جو حالت تھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا, مطلب ایک پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں تھی. اور یہ سارا واقعہ میری بیوی دیکھ رہی تھی کھڑکی سے. وہ تو اللہ کا شکر ہے اس نے شور نہیں مچایا گا, شور مچاتی تو شاید وہ گھبراہٹ میں گولی چلا دیتے. میں اپنی بیوی سے میں نے جو ہے وہ پیسے لیے اور پھر میں آفس کے لیے نکلا. اور چونکہ خالی حالت میں, بالکل پھکڑ حالت میں اگر میں تھانے جاؤں گا تو نہ تو میں ان کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں جرنلسٹ ہوں,
ना मैं उनको ये बता सकता हूँ मेरे साथ रॉबरी हो गई। तो मैं ऑफिस गया, वहाँ हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई आप इसको ज़रा देखें। उन्होंने फिर एसएसपी साहब से बात की और फिर उन्होंने मुझे थाने भेजा। फिर मैं थाने गया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एफआईआर काटी, पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया। डे वन बहुत अच्छा मतलब उन्होंने रिस्पांस दिया। और एफआईआर काटने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तकरीबन 4 घंटे मेरे साथ रहे। उन्होंने उस पूरे इलाके की रैकी की, सीसीटीवी फुटेजेस जमा की वहाँ से। और पहले दिन ये सब हुआ और फिर मैं मतलब घर आ गया, ऑफिस गया, फिर वापस घर आ गया। उसके बाद से फर्दर अब तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है उस केस में। नाजरीन को ये बताएं कि सर आप भी एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और आपका बड़ा 22-23 साल तो मुझे आपको फील्ड में देखते हुए गुजर गए हैं। तो ये बताएं कि शहर के अंदर सेफ सिटी के हवाले से जो कैमरे नस्ब हुए थे, तो क्या आपके इलाके शाह फैसल के अंदर भी कैमरे लगे हुए थे सिंध गवर्नमेंट की तरफ से सेफ सिटी के हवाले से? यार मतलब मैं इतनी बुरी हालत में हूँ, लेकिन फिर भी आपके इस सवाल पे मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि भाईजान देखें, मैं आपको बताऊँ ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने इसको कवर किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ जो आपके मतलब जो हाईली मतलब रेड अलर्ट वाले एरियाज़ हैं, गवर्नर हाउस है, या जो बहुत मशहूर जगह हैं जैसे शारा फैसल है, ये सब वहाँ लगे हैं, क्लिफ्टन में, डिफेंस में। छोटे इलाकों में कोई कैमरा शैमरा नहीं है भाई। मतलब जब इस बात का मुझे अंदाज़ा उस वक्त हुआ जब मैं सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ घूम रहा था। आप यकीन जाने कि हमें सिर्फ 3 पॉइंट पे कैमरा मिले, वो भी कुछ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत घरों पे लगाए हुए थे, बाकी पूरे इलाके में कोई कैमरा ही नहीं था। ये हाल है। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट, मुझे नहीं पता कि भाई आप उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जो लोग गार्ड्स लेके निकलते हैं अपने साथ, 6-6 गार्ड, 4-4 गार्ड्स होते हैं। भाई प्रोटेक्शन की ज़रूरत हमें, हम भी टैक्स पेयर हैं यार। तो आप उन इलाकों में सेफ सिटी वाले कैमरे लगाएं जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। अच्छा, ये नाज़रीन को हमारी ये भी बताएं कि आपके जो बैग से कीमती सामान जो चला गया है उसकी तफसीलात बताएं। देखिए शकील भाई, मैं क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट है डिजिटल मीडिया के अंदर, उसमें वन मैन शो वाला कॉन्सेप्ट है। शूटर भी आप खुद हैं, एडिटर भी आप खुद हैं, कंटेंट भी आप खुद बनाते हैं, और स्क्रिप्ट भी आप खुद लिखते हैं। तो मेरे बैग में भाईजान एक एडिट मशीन थी, एक लैपटॉप था एचपी का, और वो करीबन करीबन 1,40,000 रुपये उसकी मालियत थी। उसके अलावा DJI एक्शन 5 एक कैमरा जो कि मैंने रिसेंटली अभी ख़रीदा था DJI के ऑफिशियल स्टोर से, जिसकी इंस्टॉलमेंट 5 अभी भी बाकी हैं। मतलब आप अंदाज़ा करेंगे, मुझे अभी लिए हुए उसको जो है वो 6 महीने भी नहीं हुए थे, अभी तक उसकी 5 इंस्टॉलमेंट बाकी हैं। वो कैमरा था, उसकी मालियत तकरीबन 1,40,000 रुपये के आसपास है। उसके अलावा DJI का ही एक माइक था, 45,000 रुपये उसकी मालियत है। फिर एक चाइनीज़ मेरे पास माइक था, 10-12 हज़ार रुपये उसकी मालियत है, ओलांजी के नाम से। फिर उसके अलावा सबसे जो अलमिया ये था, गूगल पिक्सल 7 प्रो नॉन PTA फ़ोन मैंने ख़रीदा था, तकरीबन 75-80 हज़ार रुपये के आसपास की उसकी कोई कीमत थी। वो एक फ़ोन था जो नॉन PTA था, जिसमें मैं जिससे फ़िल्म शूट करता था मैं। उसके अलावा एक सैमसंग का फ़ोन था मेरे पास, और फिर छोटी मोटी चीज़ों की तो कोई गिनती नहीं है। 2 हार्ड ड्राइव्स थी मेरे पास, एक SSD थी 512 GB की, एक 512 GB की पासपोर्ट ड्राइव थी, मेमोरी कार्ड से फ्लैश ड्राइव्स थी। तकरीबन सर अंदाज़ा मालियत कितनी होगी इसकी? भाई अगर लगभग लगाएं तो कम से कम 4,80,000 रुपये से लेकर 5,10,000 के बीच में कोई इसकी मालियत थी। अच्छा दानिश भाई, ये भी बताएं कि अभी तक किसी इदारों ने या सिंध गवर्नमेंट के जो तर्जुमान हैं उन्होंने किसी ने आपसे रब्ता किया? शकील भाई, अभी तक तो इस तरह से किसी ने रब्ता नहीं किया है। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, मेरे पास 70,000 कैश भी थे बैग में। तो वो एक बड़ा मतलब झटका लगा, और वो जब स्नैच करके ले गए तो फिर मुझे याद आया कि वो पैसे मैंने बैग में डाले थे। अब मसला ये है कि सिंध गवर्नमेंट तो पूछे ना पूछे, लेकिन हमारे अपने ही दोस्त जो है वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि जी मतलब आप इतना सारा इक्विपमेंट लेके, इतने पैसे लेके आप कहाँ जा रहे थे। आप मुझे एक बात बताएं ना, मतलब आप ये इतना महंगा फ़ोन है, ये माइक आपने लिया हुआ है, आप ये लेके रोड पे घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं भाई? जाहिर सी बात है, हमने बनानी है वीडियो यार, क्या किया जाए। बात सारी ये है ना कि आप अगर एक कार ख़रीदते हैं तो इस डर से कि जी वो कार चोरी हो जाएगी, आप घर से नहीं निकालते उसको, घर के गैराज में खड़ी रखते हैं। भाई आप चीज़ें ख़रीदते हैं तो इस्तेमाल करने के लिए ख़रीदते हैं। पैसे अलबत्ता ये है कि मैं बैंक में जमा कराने के लिए ले जा रहा था, वो मेरी पेमेंट आई थी कहीं से,
تو وہ ساری چیزیں جو ہے اس کے ساتھ چلی گئیں. میرے سارے ڈاکیومنٹس چلے گئے, ڈرائیونگ لائسنس چلا گیا, شناختی کارڈ چلا گیا. کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا اب تک. جو ہماری صحافتی یونین ہے انہوں نے کوئی کانٹیکٹ؟ جی بالکل, میں ممبر ہوں کے یو جے دستور کا, اور کے یو جے دستور کے جو سیکریٹری ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اس حوالے سے, اور انہوں نے مجھ سے ساری ڈیٹیل لی ہیں, اور مجھے یقین دلایا کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی ریکوری جلد سے جلد ہو جائے. بھائی پیغام یہی ہے کہ میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ اپنا قیمتی سامان لے کے باہر نہ نکلیں, تو اگر اس طرح کریں گے تو جی نہیں سکیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پریشر بلڈ ہو, اور پریشر بلڈ ہونے سے دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ کل کو میری جگہ نا آپ بھی ہو سکتے ہیں. تو خدا نہ خواستہ اگر یہ انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہو یا کسی اور دوست کے ساتھ ہو, تو بہتر یہ ہے کہ جس کے ساتھ ہو گیا کم از کم ہم اس کو اتنا شیئر کریں کہ ارباب اختیار تک جو ہے وہ اس کی آواز جائے, اور وہ اس پہ کوئی مطلب لائحہ عمل جو ہے وہ طے کریں, کوئی مطلب قدم اٹھائیں اچھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ سیو رہ سکتے ہیں. کیونکہ بھائی میں اور آپ ٹیکس پیئر ہیں یار, ہم ٹیکسز بھرتے ہیں, تو ہماری حفاظت کی ذمہ داری حکومت وقت کی ہے. ناظرین, میرے ساتھ سینئر کیمرہ مین, سینئر جرنلسٹ جناب دانش بھائی موجود تھے, اور ان کی تمام چیزیں ان سے چھن گئی, لیکن وہ پھر بھی پرعزم ہیں کہ وہ اپنا کام جو ہے وہ اسی تندہی کے ساتھ کرتے رہیں گے. سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.